میرے لیے یہ بڑے عزت اور استحقاق کی بات ہے کہ جس چرچ کے ساتھ میں گزشتہ کافی سالوں سے جیسے پاسٹر صاحب بتا رہے تھے تو میں رفاقت رکھ رہا ہوں، اور پاسٹر صاحب ہمیشہ میرے لیے سورس آف انسپریشن رہے ہیں. اور اکثر میں نے جب ابراہیم کو بھی اب جب کلام سناتے ہوئے سنتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خاص اس بات کے لیے کہ جب خداوند آپ کو برکت دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کی نسلوں کو برکت دیتا ہے، اور اس کا یہ وعدہ کہ میری وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت ہے، اس کی برکت جو ہے وہ پشت در پشت جو ہے چلتی ہے. تو میرے لیے یہ بڑی اور زیادہ خوشی کی بات ہے میں خدا کے خادموں کو اور ان کے بچوں کو اس طرح سے بڑھتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ہمیشہ جب کبھی میں اس چرچ میں آیا اور پاسٹر صاحب کے ساتھ رفاقت رکھی ہے تو مجھے بڑی انسپریشن ملی ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں کہ ایسے خدا کے خادم اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں جو آپ کے ساتھ آپ میں خدمت کرتے ہیں اور آپ کے لیے باعث برکت ہے. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے خادم کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا کرنے کی. تو میں ایک اور چیز جو آج میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور میں بتانا چاہوں گا، جب میں ورشپ کر رہا تھا 1993 میں خدا نے مجھے نجات دی. اور جیسے ابراہیم ابھی کہہ رہے تھے کہ آج باقی خداوند ہماری پرستش سے جو ہے وہ محظوظ ہو رہا ہے، میرے ہاتھ کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے کہ وہ جو پیشن میں کبھی سوچتا تھا کہ اس ینگ ایج میں 15 ایئرس کا تھا میں اس وقت، تو خداوند نے 1993 میں جب مجھے نجات دی تو تالیاں جو ہے بجاتا تھا اور بڑا پاورفل انداز میں. اور آج اب اس فیلنگ کہ آج خداوند کی حضوری اور اس کی معمولی اتنے زبردست طور پہ ہے یہاں پہ. اور باقی کہ جب گانے والے اور بجانے والے ایک ہو گئے تو وہ کلام سنانے کی میرے خیال سے ضرورت تھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خداوند کی حضوری اس کی معمولی کے لیے ہم تالیاں بجائیں گے کہ کس ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے، اس کے بعد ہم کلام سنیں گے جو کچھ خداوند نے میرے دل پر رکھا. اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے مناسب جانا کہ ہم تیری حضوری میں آ کر خداوند تیرے نام کی ستائش اور پرستش کر سکیں. یقیناً خداوند تیری حضوری میں گزارا ہوا ایک دن ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جو تیری حضوری کے بغیر ہم گزارتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ ممکن کیا ہمارے لیے کہ ہم خداوند تیری حضوری میں آ کے تیری آواز سن سکیں. میں خداوند اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں خداوند، اور محنت کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر اور نگہبانی کر خداوند. جو کچھ خداوند تو نے میرے دل پر رکھا ہے اور میں بڑے احسن طریقے سے خداوند تیرے لوگوں تک میں وہ کنوے کر سکوں. سارا جلال اور ساری بزرگی جو ہے خداوند تیرے کبھی اور قادر نام کو دینا چاہتا ہوں، تیرے قدوس نام سے مانگ، آمین. خدا کے پاک کلام میں سے جو آج بات خداوند نے میرے دل پہ رکھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بعض دفعہ جب کبھی میں کلام کے لیے تیاری کرتا ہوں تو ایک پہلا کویسچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ہر سنڈے چرچ جاتے ہیں اور بہت سا کلام ہم سنتے ہیں اور دن بہ دن ہم اس سے بڑھتے جاتے ہیں، اور بعض ایسا ہوتا ہے اب کیا کلام باقی رہ گیا ہے کہ مزید ہم سنیں اور کیا ہونا چاہیے. جب آصف نے مجھے کہا کہ عمران آپ شیئر کریں گے تو میں جب دعا کر رہا تھا تو خداوند نے جو خیال مجھے دیا I was very excited جب میں اس خیال کے بارے میں سوچا تھا کہ خداوند کس طور سے اپنے جلال کے لیے ہم لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے. تو جو خیال مجھے خداوند نے دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک سوال جو اس کلام کے تعلق سے ہی ہے اور جو ٹاپک میرا ہے وہ ہے مسیح میرا فخر. خدا کے کلام میں سے 2 آیتوں کو ہم پڑھیں گے، زبور 34 اور اس کی دوسری آیت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ہے گلتیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت. زبور 34 میں خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے، میری روح خداوند پر فخر کرے گی. پریز دی لارڈ. میری روح خداوند پر فخر کرے گی. اور خداوند کا
بندہ پولس یہ کہتا ہے غلاطیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت میں، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت، آمین۔ مسیح میرا فخر، اس سے پہلے کہ میں مسیح میرا فخر جو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، لفظ فخر پہ ہم جب غور کرتے ہیں، جب یا ہم اپنی زندگی میں کسی چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں، میں کچھ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی چیز پر فخر کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی ابراہیم تھوڑا سا بتائیں گے، کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں فخر کرتے ہیں تو ہم کیا اس کے بھی جو فیلنگز ہوتی ہیں؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ کام شاید بہت کم لوگوں نے کیا ہوتا ہے اور ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا ہے۔ کوئی اور؟ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ جی کوئی اور؟ آئی وش کہ ہم سب لوگ اس چیز پہ انوالو ہوں اور اس کے بعد ہم جی بہن ہاں جی جو کام کبھی کسی نے نہ کیا ہو اگر کوئی وہ جو کر دے تو اس کو فخر ہوتا ہے۔ جی بہن آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کے آگے کوئی قدرت ہے نہیں سکتی، وہ ہمارا فخر ہے۔ اس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں جس پہ ہم فخر کر سکے، وہ ہمارا فخر ہے۔ اوکے، جس کے آگے کوئی قدرت نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ مقابلہ بازی کے روح میں جب ہم سبقت لے جاتے ہیں، اس سبب سے ہاں جی عملی طور پر مقابلہ بازی کے روح میں جب ہم سبقت لے جاتے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈز اگر ہم تھوڑا سا اس میں کنکلوڈ کریں، سینس آف اچیومنٹ، ٹھیک ہے، کہ حاصل کرنے کا احساس جو ہے کہ جب ہم کچھ چیز حاصل کر لیتے ہیں، اب ہماری خواہشات، یو سی کہ بینگ اے ہیومن، بہت سی خواہشات ہے، جب ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اب میں کہوں مجھے ایئرپلین جو ہے چاہیے یا میں کہوں مجھے بڑی گاڑی چاہیے، میری خواہش ہے، جب مجھے وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فخر محسوس ہوتا ہے اور بڑا پراؤڈلی جو ہے اس چیز کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، oh I have got this، اور خدا کے نام کو جلال بھی دیتے ہیں اس چیز کے لیے۔ کسی کو امریکہ، انگلینڈ یا کسی اور بڑے ملک کا ویزا مل جائے، وہ بڑی ایکسائٹڈ اور بڑا پراؤڈلی ہم اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ مجھے یہ ویزا مل گیا ہے، مجھے یہ چیز مل گئی ہے، مجھے یہ خدا نے میرے لیے کر دیا، یا ویل ہم خدا نے کہیے نہ، لیکن وی فیل پراؤڈ کہ ہمیں وہ ویزا مل گیا ہے، ہمیں یہ جاب مل گئی ہے، ہمیں یہ کام مل گیا ہے، ہمیں یہ ہمارے لیے ہو گیا ہے، وی فیل پراؤڈ۔ یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ آتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئین الزبتھ آج جس ملک کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ یا امریکہ یا کسی کا ویزا مل جائے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ کوئین الزبتھ نے کہا کہ انگلینڈ کی ساری شان و شوکت جو ہے اس بائبل مقدس کی وجہ سے ہے۔ انگلینڈ کی ساری شان و شوکت اس بائبل مقدس کی وجہ سے ہے۔ اور امریکہ کا سن لیں، ابراہم لنکن جو اس کا پریزیڈنٹ رہا، اس نے کہا کہ ہم بائبل مقدس کی وجہ سے ہم دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے، یو سی، یہ ہمارا فخر، یہ سینس آف اچیومنٹ ہے کہ جب کسی کو کوئی فخر یا کوئی چیز وہ اچیو کر لیتا ہے، دی ایکسپریس، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل اس کے بارے میں، آرمی کے لوگ جب وہ کوئی میڈلز ملتے ہیں، کسی چیز میں وہ ایکسل کرتے ہیں، کسی چیز کو جیتتے ہیں، they got some medals، اور میڈلز کو کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کپبورڈ میں چھپا دیتے ہیں۔ Is it so? Never ever، never ever۔ اس میڈل کو they display on their uniform، اپنے یونیفارم پہ اس کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ This is their pride، یہ ان کا فخر ہوتا ہے۔ being student یا کہیں جاب ہم کرتے ہیں، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹس، کوئی ٹرافیز، کوئی میڈلز ملتے ہیں، we try to display کہ وہ سرٹیفکیٹ، ہاں جی یہ اسپورٹس میں ملا ہے، یہ ٹرافی ملی ہے، اپنے رشتہ داروں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، اور میرے بیٹے نے یہ ون کیا ہے، میری بیٹی نے یہ ون کیا ہے، I'm honored، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا خادم داؤد، پولس فخر کو ایک عجیب سمت میں لے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پہ فخر کروں سوائے
اپنے مسیح خداوند کی صلیب کے۔ یہ ایک فرق قسم کا فخر ہے۔ They express, I'm sorry to say کہ ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں جب وہ شراب نوشی کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہو تم کون ہو؟ جی میں مشین ہوں۔ Sorry to say، ٹھیک ہے، اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ جی میں تو مسیح ہوں، جی تو مجھے تو یہ الاؤ ہے اور میں تو اس سے وی ایکسپریس۔ یہ فخر جو ہے وہ ایک فرق قسم کا فخر ہے۔ جب اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے خداوند جو ہے وہ اور خدا کے بندہ داؤد کو یہ جب مکاشفہ مل گیا کہ اس کے لیے اصل فخر کی بات کیا ہے، یوسی کتنا بڑا شرح کا عالم تھا، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے لیے کیا ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، آپ کی ساری اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے، اس کی صلیب کا مکاشفہ نہیں ہے، آپ کی ساری اچیومنٹ وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ مجھے جب پروموشن ملی میرے اسکول میں پرنسپل بن گیا تو کہیں بھی میں جاتا ہوں اور مجھے انٹروڈیوس یہ کرایا تھا جی عمران گل صاحب ہیں، یہ پرنسپل ہے یونیک پہ جی، تو سم ٹائم آئی گیٹ اریٹیٹڈ، واٹ از دس، کہ کیا یہ میری پہچان ہے کہ جی میں بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے پرنسپلشپ مل گئی ہے، یہ میری پہچان ہے۔ دس از ناٹ مائی آئیڈینٹی، یہ میرا فخر ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگین کہ اگر میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑے پیسے میرے پاس، لیکن مسیح کی ذات کا مکاشفہ میرے پاس نہیں ہے، وہ سارا فخر وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری اچیومنٹ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اور جب میں اس صلیب کے وسیلہ سے جو فخر مجھے حاصل ہوئے اس پہ میں غور کرتا، میں اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں کہ خداوند نے اپنے صلیب کے وسیلہ سے اگر وہ جان نہ دیتا تو میں جو رد کیا ہوا تھا، میں جو بے وجود تھا، یا ہم جو رد کیے ہوئے لوگ تھے، ہم جو بے وجود لوگ تھے، ہم نہ کوئی قوم نہ کوئی قبیلہ، تو کیا آج ہم شاہی کانوں کا فرقہ بن سکتے تھے؟ یہ بڑی فخر ہے کہ مسیح کی صلیب کے وسیلہ۔ اسی لیے پولس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پہ فخر کروں سوائے اپنے مسیح خداوند کی صلیب کے، کہ جس کے وسیلہ سے دنیا جو ہے میرے لیے کیا ہے، جس کے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، اسی دنیا کے اعتبار سے ہم مصلوب ہو گئے، اور اس کا فخر جو ہے وہ مسیح کے صلیب وہ بن گیا۔ پہلی بات جیسے میں نے بتا کہ ہم جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں وہ خداوند کی حضوری میں ایکسیپٹیبل بن گئے۔ آج ہم بڑی دلیری سے اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں اور اس کو خداوند رب الفاظ خدا کر اور یہ کہہ کر اے باپ کہہ کر اسے پکار سکتے ہیں۔ This is our pride. This is our pride کہ ہم خداوند رب الفاظ خدا کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ ہم جو رد کیے ہوئے لوگ تھے آج اس کی حضوری میں ہم ایکسیپٹیبل بن گئے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ دوسری بات، I can approach God without any fear, shame and inferiority. بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شرم کے، خداوند کے خون سے ہم دھلے ہوئے اب خداوند کی حضوری میں، اس کی معموری میں آ سکتے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ پھر I am the head, not the tail. میں سر ہوں، دم نہیں ہوں۔ مسیح کے صلیب کی وجہ سے، اس کے خون بہائے جانے کے وسیلے سے میرے لیے جو فخر بن گیا ہے وہ کیا ہے کہ میں دم نہ رہا بلکہ سر۔ مجھے یاد ہے جب میں نے نجات پائی تو میری زندگی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت ہی ایسی زندگی تھی جو بالکل خداؤں سے دور تھی، اور ایجوکیشنلی بھی میں بڑا ڈل اسٹوڈنٹ تھا۔ اور آج بھی جب کبھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بتاتا ہوں کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، میں 8 کلاس میں بھی فیل ہو گیا تھا، یہ 2 فیلئر مجھے جو ہے وہ فیس کرنا پڑی۔ اور سوری، میں یہ نہیں کہ میں بڑا چڑھا کے کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں، واقعی آج میرے پاس وہ میرا میٹرک کا رزلٹ کارڈ ہے جس میں ٹوٹلی فیل تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑا رویا تھا، لیکن بعد میں ریلائز ہوا کہ میں کیوں رویا تھا، میں نے تو کی نہیں تھی۔ آئی واز اے ویری ڈل اسٹوڈنٹ، لیکن جب خداوند کی ذات کا مجھے مکاشفہ مل گیا اور خدا کے خادموں کی رہنمائی ملی، اور مجھے آج بھی یاد ہے خدا کے خادم کی بات کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان ڈیز میں کہیں جاب کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا عمران کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس میں جاب کر رہا ہوں، اسٹڈی نہیں کر رہا ہوں۔ کہ نہیں نا، خدا تمہارے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور خداوند کے ان منصوبوں کی تکمیل
میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ نہ صرف میٹرک بلکہ ایم فل لیول تک خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور خدا کے نام کو جلال ہے کہ پچھلے سال میں نے اپنا ایم فل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور یہی کہ دم نہیں سر بناؤں گا. سو دس از مائی پرائڈ کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دم نہیں بلکہ سر بن جاتے ہیں جب اس کی ذات کا مکاشفہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. I am complete in Christ. مسیح میں ہم مکمل ہو جاتے ہیں. کسی شخص نے لوز کرسچن کو بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے بیان کیا. اگر کبھی ان سپیلنگز پر آپ غور کریں، لوز کرسچن جو ہے اگر اس میں سے آپ کرائسٹ نکال دیں، لوز کرسچن میں اگر آپ کرائسٹ نکال دیں تو اس پہ رہتا ہے 3 لیٹرز رہ جاتے ہیں IAN. تو IAN کا مطلب ہے I am nothing. جب یسوع المسیح آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یسوع ہماری زندگی میں آئے تو ہم مکمل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ فخر کا بات ہے. بعض دفعہ کسی ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے تھے اور کچھ لوگ اس چیز کو محسوس کرو نہیں، ہمیں نہیں ایکسپریس کرنا، آپ کو ہمارا رنگ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بتانے کا انٹرسٹن ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس کے والد میرے پاس آئے تو کہنا لگا سر یہ تو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ میں کرسچن ہوں. اوہ آئی واز شاکڈ. اور پھر میں نے اس بچے کی کاؤنسلنگ کی اور اسے بتایا کہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ زندگی نہیں گزارنی، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسیحی ہیں. اور خداوند نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اور گاڈ اگین واٹ اے پریویلیج فار اس کہ ہم نے نہیں بلکہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. تو اس بچے نے پھر اس چیز کو محسوس کیا کہ ہاں واقعی مجھے اس بات پہ شرم نہیں محسوس کرنی کہ میں مسیحی ہوں. پھر اس کے بعد there is nothing I need to do to earn his favor. کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسیح کی صلیب کی وجہ سے کہ مجھے کچھ چلے کاٹنے پڑیں گے، کوئی پہاڑوں پر جانا پڑے گا، کچھ اور ایسا کرنا پڑے گا جس سے مجھے معافی مل جائے، خدا کا فضل مل جائے. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا صلیب پر؟ تمام ہوا. He has done everything. اس نے سب کچھ ہمارے لیے کر دیا ہے. اب ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں اقرار کرنا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہمارے لیے ہوا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے اور ہمیں مزید کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم ایک نئی مخلوق بن گئے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں. ہمیں بھی وہی اسپرٹ کام کرتا ہے جو یسوع مسیح میں ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. وہی روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں سے زندہ کیا، وہی اسپرٹ ہم میں ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. پھر I am the body of Christ on earth. جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. You see your value. کہ خدا بڑی بلڈنگز میں نہیں، He resides in your heart. آپ کے دلوں میں رہتا ہے. آپ مسیح کا بدن ہے. کتنی بڑی اور دیکھیں اپرچونٹی یہ ہمیں خدا نے دی ہے کہ ہم اس زمین پر اس کا بدن ہے اور ہم اس کی گواہی لے کر، اس کی بشارت کو لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں I am Christian. میں اگین سوری میں یہ کچھ زیادہ نہیں کہ اس میں کہ میں انگلینڈ گیا اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. وہاں پہ جب میں بس میں ٹریول کر رہا تھا تو ایک بزرگ خاتون بس میں انٹر ہوئی اینڈ شی واز پروکلیمنگ، اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہوئے I greet you in the name of Jesus. میں یسوع مسیح کے نام سے آپ کو سلام کرتی ہوں. اس نے میرے لیے صلیب پر جان دی، اس سے مجھے بچایا اور اس نے میرے سارے گناہ معاف کیے. اور میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ خداوند آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے تیار ہے اگر آپ توبہ کر لیں. Feel pride. مسیح کا بدن، ہم اس کی ان تمام باتوں کو لے کر جو خداوند یسوع المسیح نے ہماری زندگی میں کی ہیں. میڈلز، یو سی میڈلز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈسپلے کرنا ہے. میڈلز کو ڈسپلے کرنا ہے. وہ برکتیں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں ایکسپریس کرنا ہے تاکہ اس سے
خداوند کے نام کو عزت جلال اور ظلمی ملے. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ٹی وی این چینل یہاں پہ بھی چلتا تھا اور ہمارے ایریا میں بھی اندرون شہر میں ٹی وی این چینل جو چلتا تھا, اور وہاں پہ ان کے ڈائریکٹر کا ایک دفعہ میں انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا کہ کیونکہ مسلمان لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا دی کہ اس کو نہ چلایا جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں امریکہ آتے ہیں, آپ مساجد وغیرہ اپنے ریلیجن کے مطابق آپ عبادت کرتے ہیں, وی ڈونٹ مائنڈ, وی ڈونٹ اسٹاپ یو, وائی ناٹ ان پاکستان. لیکن جو مسیحی پاکستان میں ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ چینل چلے گا تو خدا کا کلام کی بشارت زیادہ اچھی ہوگی. یو آر اے لیونگ گاسپل. تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر یو سی کیا کریں گے, تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں گے. وی آر لیونگ گاسپل. ٹھیک ہے, اگر خداوند نے ہمیں ملک پاکستان میں رکھا ہے تو دس از ناٹ بائی چانس, اچھا جی کوئی ایسے سڈنلی خدا نے پلان کیا یا ہم ملک پاکستان میں پیدا ہو گئے. اس نے تو کہا جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا وہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا. میرے عزیزو, اگر ہم پاکستان میں ہیں, وی آر دی باڈی آف کرائسٹ ان پاکستان, تو وی آر ٹو ڈسپلے کرائسٹ. یہ ہمارے فخر کی بات ہے. انسٹیڈ کہ ہم کہیں بھی کام کریں اور صرف ہم اپنی ہمیشہ تعلیم کے بارے میں یا کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات کریں, لیٹس ٹاک اباؤٹ آور پرائڈ, اپنے فخر کے بارے میں بات کریں. پھر I will do greater works than Jesus. یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. This is my pride. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ خداوند نے میرے لیے ممکن کیا کہ میں اس سے بھی بڑے بڑے معجزات کروں. جو خداوند یسوع کی زندگی میں یا اس بائبل میں ہم پڑھتے ہیں, اس سے بھی بڑے بڑے کام جو ہیں وہ خداوند نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے, اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے, مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے. اور پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پہ فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے. You see, this is a matter of great pride for us کہ ہم خداوند کی صلیب پر جو ہے فخر کریں. پھر I am more than a conqueror. ایک فاتح سے بڑھ کر میں ہوں, کیونکہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا کرتا ہے, غلبہ عطا کرتا ہے. اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے. یہ ہماری فخر کی بات ہے کہ چونکہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, تو ہم اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. یاد رکھیے میرے عزیزو, آپ پر سب سے زیادہ بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ ابلیس آپ کو خدا کی رفاقت سے دور لے جائے. کسی خدا کے خادم نے کہا, اور مجھے یہ کوٹیشن بڑی اچھی لگتی ہے, The devil trembles. The devil trembles when it sees the weakest believer on his knees. شیطان کامنا شروع کر دیتا ہے جب وہ ایک کمزور ایماندار کو بھی گھٹنوں کے بل ہوئے دیکھتا ہے. You see, خداوند کی حضوری میں آنے پر بڑے اٹیکس وہ آفر کرتا ہے کہ اچھا نہیں آج یہ کام کر لیں, آج شاید بہنوں کے لیے نہیں کپڑے پورے ویک کے کٹھے اس کو دھو لیں, فلاں آج شاید کسی رشتہ دار نے آنا ہے پرائرٹی, اوکے نہیں آج میں چرچ ہی جاؤں گی, آج میں چرچ ہی جاؤں گی, اب بہت تھکا پورا ایک ویک میں کام کرتا رہا ہوں, تو دس از مائی ڈے. تو خدا نے 7ویں دن تو ویسے ہی کیا رکھا ہے, آرام کا دن ہے. یو سی وی کوٹ دیس, ہم ایسی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے, خداوند کی حضوری میں گزارا ہوا ایک دن ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جو اس کی حضوری کے بغیر ہم گزارتے ہیں. تبھی ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے جب ہم پریورٹی جو ہے وہ خداوند کی صلیب کو, اس فخر کو جو ریئل فخر ہمارے لیے ہے, ہم اس کو محسوس کریں گے, تبھی ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ ادا کریں گے. پھر I am the ambassador of Christ, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, you are the living gospel. ایک وقت آنے کو جب یہ بائبل مقدس ہمارے پاس نہ ہوگی, اور افسوس ہوگا ان لوگوں پر جب ایسے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں مسیح کے بارے میں بتاؤ.
اور وہ کہیں گے سوری میں تو خود چرچ نہیں جاتا رہا, میں تو خود خدا کے کلام کو نہیں پڑھا. It's a very pitiable condition. میں 2 دن پہلے ایک سرمن پڑھ رہا تھا اور خدا کے خادم نے اس چیز کو ایکسپریس کیا. بھائی صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بائبل اپنی نوٹ بک جو ہے ساتھ لانی چاہیے. جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں they feel they don't need God in their life, کہ خدا کی ضرورت ان کو اپنی زندگی میں نہیں ہے. and this is their pride, اور مغرور ہیں وہ لوگ ایک نیگیٹو آسپیکٹ کے لحاظ سے کہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے تو ہمارے لیے پرائڈ جو ایک فرق چیز ہے. we become proud. ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں, اچھی جاب ہے, سارا کچھ ہے, اس لیے سارا کچھ ہے. not at all, not at all. بالکل ایسا نہیں میرے عزیزو. اصل فخر جو ہے اگر خداوند کی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت جو ہے وہ آپس ہے. آپ کی ساری محنت رد کی رد ہو جائے گی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں بیٹے آپ محنت کرتے ہیں اٹ از گڈ, لیکن اس میں یہ ضرور دعا کیا کہ خداوند تمہاری مدد کر کہ یہ جو محنت ہم نے کی ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکے, ہمیں پروٹیکٹ کر. میں کہ بیٹے آپ سارا سال محنت کریں, خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جائیں ایگزام میں, کیا کریں گے؟ یو دا ٹاپر آف دا کلاس. ٹھیک ہے, جب خداوند کی برکت آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا ہاتھ آپ پر نہیں ہے, آپ انکمپلیٹ ہیں, آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح I have the authority, His power and His grace in my life. مسیح کی صلیب کی وجہ سے خداوند کا اختیار, اس کی قوت اور اس کا فضل میری زندگی میں ہے. میرے عزیزو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ خداوند نے کس طور سے ہمیں برکت دی ہے, اس سے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھ جائے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. یوز یور اتھارٹی. پچھلے ہفتے جب اصل شیئر کر رہے تھے کہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں. اینڈ وی ہیو دا سیم اتھارٹی. ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے جو یسوع مسیح کے پاس ہے. وہی اختیار اس سے ہمیں دیا ہے. ایسے تو اسے کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے جو ہے کام کرو گے. خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات سوائے مسیح کی صلیب کے اس کو فخر کر سکوں. You see, اگر آپ صلیب پر غور کریں کہ صلیب ایک ریلیشن کو شو کرتی ہے, God to man, خدا اور انسان کا, and man to man. You see, کہ اس چیز کو ریئلائز کریں, اور مسیح جو ہے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ ہے, اور یہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے اگین یہ فخر کی بات ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی الزبتھ نے کہا کہ انگلینڈ کی شان و شوکت اس کلام کی وجہ سے, اس کلام کے وسیلہ سے اس دنیا پر ہم حکومت کر سکتے ہیں. ماس اس چیز پہ افسوس کیجئے کہ ہم پاکستان میں تو وی آر دا ریجیکٹڈ پیپل. یہ تو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے نام کی وجہ سے کیا کرے جائیں گے, کیا کیے جائیں گے. باقی ایسا ہے, ایسا ہی ہے. تو شوڈ وی فیل کہ اگر ہم پاکستان میں کچھ مہینے پہلے میری جاب کا مسئلہ بنا کافی, آئی بیکیم جاب لیس, اور عجیب سے خیالات میرے ذہن میں کہ یار میں غلطی کی, میں تو انگلینڈ سے واپس آ گیا, مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا. اگر میری جاب کا ایسا مسئلہ تھا, میرے کو تو ویزا بھی اتنا زیادہ تھا, مجھے رک جانا چاہیے تھا وہاں پہ. عجیب قسم کے خیالات یو سی شیطان جو ہے میرے ذہن میں ڈال رہا تھا. تو میرے دوست پاسٹر سے جو میں بات کروں بس مجھے سمجھ نہیں رہی کہ میں نکل جاؤں گا یہاں پہ. تو جاب جیسے اچھی جاب تھی وہ نہیں رہی ہے, میں کیسے سارا پروٹیکٹ کروں. عجیب قسم کی پریشانی. اس نے کہا آپ جانتے ہو کہ خداوند نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے. شور کہ اس نے آپ کو پاکستان کے لیے خدمت کے لیے کہا. یس آئی ایم شور. why don't you rebuke this thought? اس خیال کی تردید آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ باہر نکل جائیں, آپ باہر چلے جائیں. خداوند آپ کو خدمت کے لیے دوسرے ممالک میں لے جانا چاہتا ہے, سیٹل ہونے کے لیے. اور مسیحی لوگوں کے لیے کہ جب ہم نہیں وہ دوسرے ملک میں ہم چلے جائیں,
وہ ہمارے لیے یو سی وی ہیو بہت سے انسیڈنٹس کہ یہاں سے فیملیز یا کہیں اور بھی جگہوں سے جس طرح سے گئے اور دوسرے ممالک میں جا کے ان کا کیا حال ہوا کہ وہ وقت ہم پہلے کہ وہ آنے والا ہے جو کہ ہم پہاڑوں سے گئے پہاڑوں پر ٹوٹ پڑو کہ ہم خدا کے جلال کو یا اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, ہم چھپنا چاہتے ہیں, وہ پہلے ہی خدا کی آمد سے پہلے ہی وہ چھپ کر کہیں اور بھاگ جانا چاہتے ہیں.